الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل شروع کر رکھی ہے، اور ایک قرآن کے طالب علم کو بعض مقامات کو صحیح پڑھنا چاہیے، اور اس سے متعلقہ جو دوسری جگہ ہیں ان کی بھی تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، بلکہ آپ کے اپنے قرآن مجید پر یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اس کے متعلق اور آیات کون سی ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس یہ کیونکہ لکھا ہوتا ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے مجھے چیزوں کو سمجھنے میں۔ یہ جو آیات ہیں 23 سورہ بنی اسرائیل کی 23 تا 39، ہم نے 23 پڑھ لی ہے اور 26 آج پڑھنی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان میں والدین، پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پہلا فرض ہے، انسان کا پہلا حق اللہ کا ہے، پھر انسانوں میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اور والدین کے بعد جو حق ہے وہ آپ کو پتہ ہے اقربین کا ہے، اور مسکینوں کا، یتیموں کا، ابن السبیل کا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ انہی چیزوں کے بارے میں قرآن میں اور کون سی جگہ ہے جہاں اس کا بیان آیا ہے، جلدی بتائیں۔ اب آپ ایک تو آیت بر نہیں، آیت بر جو ہے وہ نیکی کی تعریف ہے، وہ اس کا کہاں سے؟ سارے انسانوں کے وہاں ذکر ہے، جو یہاں جی ذکر ہے وہ صرف دیکھیں، آیت البر جو ہے وہ قرآنی ڈیفینیشن ہے نیکی کی۔ ایک تو نیکی کی ڈیفینیشن جو ہم نے سمجھ رکھی ہے نا کہ بس نماز پڑھ لی تو نیک کام کر لیا، نہیں، وہاں بالکل کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ آیت البر جو ہے وہ قرآنی ڈیفینیشن، قرآنی تعریف ہے کہ نیکی قرآن کی نظر میں کیا ہے، اس لیے اس کو اس سے بالکل گڑبڑ نہ کریں۔ میں جی آپ سر کو لکھواتا ہوں اور لکھ لیں۔ دیکھیں، یہ جو آیات سورہ بنی اسرائیل کی 23 تا 39 ہیں، ان کا اعادہ، انہی باتوں کا اعادہ سورہ انعام کی 6 نمبر صورت ہے، سورہ انعام کی آیت 151 تا 153 لکھیں۔ 100 یہ آیتیں جو بنی اسرائیل کی 23 تا 39 ہیں، انہی چیزوں کا اعادہ جو ہے وہ کیا گیا ہے سورہ انعام کی آیت 155 تا 153 میں۔ لکھ لیں تاکہ پھر بعد میں آپ اس کو پڑھ لیں۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ سر آپ نے بولا 151 تا 153۔ جی بالکل۔ اچھا، جی اب آپ دوسری طرف لے جائیں نا۔ آپ دیکھیں، اس کے بعد یہی باتیں سورہ فرقان 25 نمبر پر ہے، سورہ فرقان کی آیت 63 تا 77، وہاں عباد الرحمن کی صفات کے حوالے سے آئی ہیں۔ تو 3 جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں، اتنی اہم ہیں۔ ایک تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، پھر سورہ انعام کی 151 تا 153، اور اس کے بعد سورہ الفرقان کی آیت 63 تا 77۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ جی سر۔ قرآن، ایک بات یاد رکھیں، قرآن کے طالب علم کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو یہاں قرآن میں آئی ہے اور کن کن جگہوں پہ آئی ہے۔ جب ان سب کو سامنے ملا کے سب کو دیکھیں گے نا، اکٹھا کر کے، بالکل آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ سورہ حشر میں بھی تو ہے۔ سورہ حشر میں کہاں پر ہے بتائیں، پڑھیں۔
سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کی صفات دی ہوئی ہے 22-24 میں. جب بھی بات کریں قرآن کے بارے میں تو پوری طرح سوچ سمجھ کے کریں. اچھا، اب ایک اور بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی جو جمعے کے خطبے میں آپ اکثر سنتے ہوں گے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ سورہ نحل کی آیت 90 ہے. لکھ لیا آپ نے؟ سورہ نحل کی آیت 90. بلا اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو ساری میں نے آپ کو لکھوائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات، سورہ اس کی انعام کی، اور تیسری سورہ فرقان کی، ان کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو خطبے میں شامل کیا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ عدل احسان کا حکم دیا گیا، ساری عدل احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کا، اور منع کیا گیا فحشاء منکر اور بغی سے. یہ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو. تو یہ پہلی 3 کیا چیزیں ہیں اور دوسری 3 کیا چیزیں ہیں؟ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. جب ایک جگہ ہم پڑھیں اس کو دوسری جگہ تو اچھی طرح سمجھیں. سب سے سر اس میں پہلے عدل اور احسان کا ذکر کیا گیا زیادہ. کیا کیا گیا ہے؟ عدل اور احسان کا کو واضح کیا گیا ہے ان رشتہ داروں کیا کے بات لیے. کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ. غور سے سنیں، آپ نوٹ بناتے ہیں اور آپ نے لکھا نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی بتایا آپ کو یہ 3 اعلیٰ ترین خوبیاں ہیں کہ ایک انسان عدل پہ خود عدل کرے، عدل و انصاف. دوسرا احسان کا رویہ رکھے. تیسرا ذی القربیٰ قرابت داروں کو ان کے حقوق عطا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 اعلیٰ ترین خوبیاں ہیں. جس میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ باقی خوبیاں آٹومیٹیکلی اس کے اندر ہوں گی. تبھی جو ترقی کرتا کرتا یہاں پہنچا ہے کہ عدل، احسان اور ذی القربیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب اس کے بعد 3 چیزیں جو فحشاء، منکر اور بغی ہیں. فحشاء فحاشی ہے، منکر سب وہ چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور بغی جو ہے حدود سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا. یہ 3 وہ برائیاں ہیں جو اگر کسی بندے کے اندر ہوں تو باقی برائیاں یقیناً اس کے اندر ہوں گی، کیونکہ انہی برائیوں پر عمل کرتے کرتے وہ فحشاء، منکر اور بغی پر پہنچ چکا ہے. تو پہلی 3 انتہا کی اعلیٰ صفات ہیں، اور دوسری 3 فحشاء، منکر اور بغی جو ہیں وہ انتہا کی برائیاں ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. واقعی اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 3 چیزیں برائیاں اور 3 اچھائیاں اعلیٰ قسم کی، ان کا تعلق ان آیات سے کیا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، یا جو میں نے حوالے دیے ہیں آپ کو سورہ انعام کے 151 تا 53 اور دوسری سورہ فرقان کی عباد الرحمن کی جو صفات ہیں، ان سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں. سر یہ سارے اوامر اور اوامر ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ ہے.
ڈاکٹر صاحبہ ذرا قرآن کو اللہ کی کتاب ہے، بار بار قرآن کہتا ہے غور و فکر کرو، سمجھو۔ اصل میں وہ تینوں مقام سورہ بنی اسرائیل، سورہ فرقان اور عباد الرحمن میں انہی خوبیوں کا ذکر ہے کسی درجے میں جو یہاں آیت نحل کی 90 میں 3 اعلیٰ ترین صفات اور 3 برائیاں، وہ آپ ابھی دیکھیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بھرپور آیات کی تشریح ہے ان تینوں جگہوں پہ۔ اب اگر کوئی سمجھ نہیں آیا تو سوال کریں۔ آپ سوال کرتے نہیں ہیں اور چیزیں اپنے ذہن میں گڑمڑ کر دیتے ہیں، تو جب تک قرآن شرح صدر اس وقت انسان کا قرآن سے ہوتا ہے جب وہ چیزوں کو بالکل اکٹھی رکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور یہ ان میں چیز کامن ہے۔ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو سوال کریں۔ اب ذرا آ جائیے تاکہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ واپس آئیں آیت 23 پر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے پھر تشریح ہے اس کی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آیت سورہ نحل کی آیت 90 میں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ جو آیت 23 ہے اس کا تعلق کس آیت سے، کس چیز سے ہے جو ہم نے پڑھی ہے آیت نحل کی؟ سر احسان ذی القربہ، پہلی جو جی 3 خوبیاں ان کے ساتھ ہیں، کس کے پہلی جو ساتھ؟ 3 پہلی جو والدین کے 3 ساتھ سلوک۔ آئی گئی ہیں نا ان کے ساتھ ہے، عدل، احسان اور اطاعت ذی القربہ، یہ تینوں کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے سر۔ احسان کے ساتھ ہے، عدل اور احسان کے ساتھ۔ ذی القربہ اور چیز ہے، والدین ذی القربہ میں نہیں آتے۔ ہاں جی، ہاں جی، عدل اور احسان کے ساتھ۔ اب آپ بات سمجھ آئیے بات آپ کو؟ جی جی سر، جی سر جزاک بالکل۔ تو اس طرح قرآن کو سمجھیں۔ اچھا اب آگے دیکھیں نا، اس کی جو باقی دونوں آیتیں 23 بھی اور میں نے پڑھی آپ کے سامنے 24 آپ پڑھ چکے ہیں، اور 25 ساری والدین کے ساتھ احسان کے رویے کے بارے میں ہے۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ جی ہاں، جی سر۔ ذرا ان چیزوں کو اس طرح جب سمجھیں گے نا کہ احسان، والدین کے ساتھ احسان کیا ہے، 23 24 اور 25 میں پوری طرح یہ بات بتا دی گئی کہ یہ ہے احسان، کہ والدین کے ساتھ اس طرح جب پیش ہوگے یہ احسان کا رویہ ہوگا۔ اب آ جائیں 26 میں، آج جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بالکل سوال نہیں کرتے، حالانکہ پڑھنے میں سوال و جواب ہی سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ اچھا 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ تو آت ذی القربى، 2 قرابت داروں کو، حقہ، ان کا حق، پہلی بات کہ قرابت داروں کو ان کا حق دینا جو ہے وہ سب سے پہلی چیز بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد والمسکینہ، مسکینوں کو حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، یہ بھی بہترین احسان ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اچھا یہ جو آتے ذی القربى حقہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں نا، قرآن کے احکامات کی جب تک ہم حکمتیں نہیں سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیوں دیا ہے، کس وجہ سے دیا ہے، کیوں ہر حکم کے اندر اللہ رب العالمین کی بے شمار حکمتیں ہیں۔
تو جب ذیل قربا کو آپ ان کا حق دیں گے، اچھا ذیل قربا کا حق پہلے کیا ہے یہ بتائیں؟ سر وراثت کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ کیا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کے حقوق پورے کریں۔ آپ جب اپنے رشتہ داروں سے صحیح ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کا حق ہے کہ اگر وہ غریب ہیں ان کی مدد کریں، اگر بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کریں، ان کی خوشی کا موقع ہے اس میں شامل ہوں، لیکن ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ اور رسول نے بتائی ہے۔ پھر اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے نہ ملتے ہیں، نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایک نفرتوں کی پہاڑ ہیں جو ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی میں نے بتایا نا تم نے حکمتیں سمجھیں کہ اس کے ہر حکم میں اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں اگر آج ایک بندہ اتنا امیر ہے اور اس کے رشتہ دار دیکھیں تو غریب ترین ہے، اس کا پہلا حق یہ ہے اللہ نے جو اس کو دولت دی ہے کہ وہ ریحانہ صاحبہ آپ کا فون کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں۔ اچھا، تو ذرا سا ان چیزوں پر جب غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہ جو ذیل قربہ ہے، قرآن میں اس کی بڑی بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اگر میں حج کر لیتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اور اگر میں اپنے ذیل قربہ کا حق ادا نہیں کرتا، آپ یقین مانیں میں اللہ کے ہاں ایک مجرم ہوں گا ان ساری نیکیوں کے باوجود۔ والدین کا آپ نے دیکھا 4 آیتوں میں ذکر ہے، اور قرآن میں نے آپ کو اگر کہیں تو میں لکھوا دوں آپ کو کہ قرآن میں کہاں کہاں والدین کا ذکر آیا ہے۔ تو ذیل قربہ کے بارے میں بڑے غور سے سنیں۔ یہاں اتنی سی بات کہہ دی، اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل سے ایک پورا عہد لیا، وہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلی بات وہی، یہاں آیا نا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، بالکل لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں، وبالوالدین احسانا۔ اب دیکھ رہے ہیں کس طرح وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو، وذیل قربہ، ذیل قربہ کے ساتھ احسان کرو، والیتامى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی باتیں کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ یہ کیوں کہا بھلا؟ یہ ساری باتیں اوپر تو والدین، ذیل قربہ، یتامہ اور مساکین کے بعد ہیں، فوراً اس کے بعد کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ کیوں آیا ہے یہ چیز؟ سر جی ہماری نماز میں ہمارے معاملات کو درست کرے گی۔ اور نماز ایسی عبادت ہے، یہ آپ بڑی کم بات کہہ رہے ہیں، اس عبادت میں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، کن لوگوں کا راستہ دکھا، کون لوگ ہیں جن کے راستے سے ہمیں بچا۔ یہ ساری تفصیل دن میں ہر رکعت میں 5 وقت آپ پڑھتے ہیں۔ اور آتوا الزکوٰۃ اس لیے کہ یہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اگر یہ اعمال اپنی روح کے ساتھ کرے گا، باقی اعمال اس کے لیے کرنے انتہائی آسان ہوں گے۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ جو شخص اقامت نماز کرتا ہے اور اللہ کے جو مال اس کو پسند ہے اس کو ترجیح دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یہ وہ بندہ ہے جو دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ نماز کو اس طرح نہ مت کہہ دیا کریں صرف کہ یہ فائدہ ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں اگر ہم سوچ کے سمجھ کے اقامت صلاۃ کا حق ادا کریں۔ تو آپ نے دیکھا یہ بقرہ کی 83 تھی، بہت ساری آیت ہیں۔ اب آپ دیکھیں
نساء کی 36 میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بالکل وہی بات جو پہلے عبادت اللہ کی کرو، اس کے ساتھ شرکت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ نساء کی 36 ہے. دیکھ لیں کت قدر ریپیٹیشن ہے اسی چیز کا بار بار، کہ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم اگر معاشرے میں سکون، اپنا معاشرتی اقدار میں ان چیزوں کو پروموٹ کرو گے، ان چیزوں پر عمل کرو گے، تمہاری معاشرت مثالی ہو جائے گی. ہم طاغوت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کا معاشرہ خود تباہ و برباد ہو گیا ہے ان برائیوں کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سر جی اچھا، سوال یہ کہ یہ ذل قربا جو ہے ان کی حد کہاں تک ہے؟ آپ بڑا آسان ہے. آپ سب سے پہلے آپ کے ددحال والے ہیں، اس کے بعد ننہال والے ہیں. سب سے پہلے چچا اور پھوپھیاں ہوں گی جو والد کے بھائی اور بہنیں ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی. اسی طرح جب ننہال کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے ماموں اور خالائیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی. اب یہ ہے وہ سلسلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آگے بڑھتے جائیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر. سوال کریں، اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو صحیح چیز سامنے رکھ کے سوال کریں. اچھا، اب ذی القربہ کلیئر ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب ذی القربہ کے حقوق ادا کریں گے تو معاشرے کے اندر سکون، چین، محبت، شفقت جو ہے وہ بڑھے گی. والمسکینہ، یہ مسکین کیا چیز ہے؟ دیکھیں نا، رشتہ داروں کے فوراً بعد کس کو کہا؟ مسکین. یہ کون ہوتا ہے بلا؟ جلدی سر بتائیں. مسکین وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو ٹھیک نظر آتا ہے لیکن حالات اس کے خراب ہوتے ہیں، ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا. ایکسیلنٹ، بہت اچھا. یہ ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے، جو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے کا اتنا خوف رکھتا ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. لہٰذا اس کی عاجزی، اس کی درماندگی، اس کی بیچارگی کا احساس کرتے ہوئے، اور اس تنگ حال کی جب آپ خود جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کی جب حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب راضی ہوتا ہے، انتہائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین وہ ہے جو حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا کہ اس کی مدد کی جائے، اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کے بچے سارے وہاں مڈل ایسٹ میں ہیں، اور وہ شام کو مغرب کے بعد ایک جگہ سائیکل کھڑی کر کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ لوگوں سے پیسے مانگے. اب بتائیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں. تو اب آپ کو مسکین سمجھ آ گیا، اور اس کی مدد کیوں کی جائے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے گرد گرد، اپنے محلے میں، اپنے جاننے والوں میں ان مسکینوں کو لوکیٹ کریں اور پھر ان کی مدد کریں. اچھا، کوئی سوال مسکین کے بارے میں؟ وابن السبیل، اور مسافر کو اس کا حق دو. یہ مسافر کون ہوتا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں کہ اس جدیدیت نے کہاں لا کے ہمیں چھوڑا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 60-70 سال پہلے کی صورتحال. گاؤں میں ہمیشہ لوگ مسافر جو چلتے تھے نا، وہ رات کو مسجد میں آ جاتے تھے جہاں ان کو شام ہوتی تھی. مسجد میں ان کا کھانا لوگ ان کو پہنچاتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 2-2 3-3 گھروں سے کھانا آ جاتا تھا اس کے پاس.
یہ ایک روٹین کی بات تھی کہ جو مسجد میں آ رہا ہے نمازی فوراً نکلے گا مغرب کے بعد اور اس سے پوچھے گا وہ کھانا لے کے آئے گا. کیوں؟ اس کا تعلق عمارت سے نہیں تھا. ایک شخص مجبوری میں گیا، کہیں سفر کیا، اس نے راستے میں پیسے ختم ہو گئے، اب وہ غریب ہے، چاہے وہ گھر میں اس کے پاس کتنا بھی کچھ ہے، آپ کا اور میرا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں. یہ ہے مسافروں کی مدد کا ایک مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کوئی سوال؟ سر شہروں میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسافر ہے کہ نہیں. یہ گاؤں میں بہت اچھی روایت ہے. ہاں لیکن اب کہاں روایت ہے؟ اب مسجدوں میں لوگ جاتے کعبے گاؤں میں. بوڑھے لوگ جو کسی کام کے نہیں رہتے وہ مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں. جی سر ایسا ہی ہے. جاتے ہیں سر جنہوں نے جانا ہوتا ہے. ہاں لیکن کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اس وقت کتنے لوگ جاتے تھے؟ جانا فرض ہے ہمارا. نماز فرض ہے ہر مرد اور عورت پہ. مرد کو نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد میں جانے والے لوگ ہیں ان حالانکہ تعداد بڑھ گئی ہے لیکن ان لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. سر جی ایک سوال ہے جی کہ فرمائیے. یہ جو جماعتوں کی صورت میں لوگ آتے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے آ کر مسجد میں ٹھہرتے ہیں، وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے؟ لیکن پہلی بات تو مجھے ایک بات بتائیں، ان لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اور یہ کیوں؟ کیا ان کے محلے میں ارد گرد شہر میں کوئی لوگ نہیں ہیں جن کو وہ تبلیغ اور دعوت کا کام کرے؟ پھر وہ دعوت ان کی قرآنی دعوت نہیں ہے، وہ انہوں نے کچھ اپنے اختصار ایسا کر لیا ہے، اتنی مختصر دعوت کر لی ہے کہ وہ قرآن سے میل نہیں کھاتی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. نہیں ٹھیک ہے سر جی، وہ 6 نمبر ہیں ان کے. ٹھیک. ہاں وہ 6 نمبر جو ہیں وہ دین پورا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اس لیے ان کو اس پر قیاس نہ کریں، اور نہ وہ اس غریب ہیں کہ ان کو آپ کھانا پہنچائیں. اور کوئی سوال؟ اچھا، اب اگلی بات بڑی اہم ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. یہ کیوں کہا؟ اس کا کیا جوڑ ہے پچھلی آیت سے، مسکین اور ذی القربہ اور ابن السبیل سے؟ سر یہ ہے کہ سارا کچھ اپنے اوپر ہی نہ خرچ کرتے رہو، آگے پیچھے بھی نظر ڈال لو. اپنے اوپر نہیں، یہ خرچ. پچھلی جو کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر لگاؤ. پہلے تبذیرہ کا معنی ٹھیک کریں نا آپ اپنا. دیکھیں یہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا نہیں ہے، بچوں پر جائز خرچ کرنا، ان کی جائز ضروریات پوری کرنا بالکل عین حق کے مطابق ہے. یہاں ہے کہ مال کو اڑا دینا. اڑانا کس طرح؟ بچے کی سالگرہ اور پھر اس پہ تحفے اور تحائف جس کا دین میں کوئی. بھائی آپ کا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تربیت کا بندوبست کریں، بجائے اس کے کہ آپ اور گھر میں جناب ہر سال پردے تبدیل ہو رہے ہیں، رینوویشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور غریب رشتہ دار ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ بڑا تعلق ہے اس کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، بالکل یہی حال ہے سب کا. بس یہ قرآن اسی لیے نازل، اللہ تعالیٰ نے اس نے کمال اپنی رحمت سے نازل فرمایا کہ لوگ اس پر عمل کریں. اب جب ہم پیسے ان چیزوں میں اڑا دیتے ہیں اور ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ یار یہ پیسے تو اللہ کی امانت تھی اور ہم نے ان کو اس طرح خرچ کرنا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. تو اس لیے دیکھیں ایک ایک لفظ قرآن کا کتنا ہدایت سے بھرا ہوا ہے. سر جی اچھا ایک اور لفظ بھی ہے اسراف، تو تبذیر اور اسراف میں فرق ہوگا؟ ہاں میں بتاتا ہوں آپ کو. اسراف ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں دونوں چیزیں.
اچھا مثلاً مجھے گرمیوں میں 3 جوڑے چاہیے میکسیمم، میں نے کلازٹ میں 10 جوڑے بھرے ہوئے ہیں. یہ تبذیر، یہ اسراف ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں تو میرا خرچہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے. میں ہوٹل بازی میں چلا جاتا ہوں تو وہ اسراف ہے. کھانا تو میں وہاں بھی کھاتا ہوں لیکن ہزاروں روپے کا بل دیتا ہوں. یہ ہے اسراف کہ کسی معاملے میں جو ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے. اب آئیے تبذیر کیا چیز ہے، فضول خرچی کیا چیز ہے. سر فضول شادیوں بیاہوں میں جو اسراف ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی حافظ ہے اس کو. ہاں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا بنیادی طور پہ، شادی اگر آپ نے سنت کے مطابق نہیں کی نا، کہ آپ نے فرض کیا تھا، آپ کے ضروری تھا کہ ایک آپ بچی کو مہر دیتے اور دوسرا آپ حیثیت کے مطابق وہ کر دیتے ولیمہ. بس یہ جہیز شو بازی اور یہ سارا کچھ تماشا بہت دین سے ہٹا ہوا ہے. اچھا اسراف آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اب پہلے بات کو جی سمجھا سر، کریں. اب جی آئیے سر. تبذیر پہ آئیے. تبذیر کہتے ہیں فضول خرچی کو، کہ خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں اور آپ جناب خرچ کر رہے ہیں. بچوں کے گھر میں کھلونے پڑے ہوئے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں ڈھیروں کھلونے اور لے کے آ جاتے ہیں جو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے بچے ان کھلونے کے ساتھ ایسے لگیں گے کہ آپ ان کی تربیت بھی نہیں کر سکیں گے. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں، اس تبذیر، ضرورت نہ ہونے کے باوجود خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر. اچھا اب اس کا بتائیں قرآن نے ہمیں کیا اس کا حل بتایا ہے، جلدی بتائیں. ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں یا نہیں. وَإِذَا رات کو أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ او بَيْنَ ذَلِكَ کیا بات قَوَامًا. کہی ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے، ایکسیلنٹ. یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ ہے ان مومن کے لیے راہ. مومن کے لیے راہ یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، وہ لم یقتروا بین ذالک قواما، اور نہ بخل کرتے ہیں کہ ضرورت ہے اور بچوں کی اور پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے یقتروا. وہ بین، ہاں وکان بین ذالک قواما، اس کے درمیان رہتے ہیں. یہ جب کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ جو مال، کیونکہ وہ مال کو امانت سمجھتے ہیں، لہٰذا نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. بیچ کا راستہ اختیار کر کے جو مال بچتا ہے وہ غریبوں کے، مسکینوں کے، ذی القربہ کے، سب کے حقوق ادا کرتے ہیں. سر یہ کون سی آیت کی سر سورہ کی آیت ہے؟ یہ سورہ فرقان فرقان کی 67. جب بھی آپ خرچ کریں اس آیت کو پیش نظر رکھیں سر نہیں انشاءاللہ. سمجھ آئی ہے، جی سمجھ نہیں آئی ہے، 2-3 آوازیں تھی تو پتہ نہیں چلا ہے. یہ سورہ الفرقان کی آیت 67. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا تو آپ نے دیکھا کہ کتنی زبردست، ذرا غور فرمائیں. حق دو کس کو؟ نمبر 1 ذی القربہ کو، نمبر 2 مسکینوں کو، نمبر 3 مسافروں کو، نمبر اس کے بعد چوتھی بات کہ فضول خرچی مت کرو. قرآن تو ہدایت سے لبریز ہے. اچھا آگے بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نا، یہ شیطان کے بھائی ہیں. کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے تو دیکھیں نا قرآن غور کرنے کی بات کرتا ہے
کہ یہ مبذرین جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں. سر یہ اسراف سے بھی بڑا جرم ہے. سر جیسے تبذیری. اللہ کو شیطان دھتکارا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کی نظر میں یہ بھی دھتکارے ہوئے ہیں. آپ جو ہے نا بالکل پارشل بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مبذرین جو فضول خرچے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان بھائی سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ بھائی کے کہنے پہ چلتا ہے. ایسا ہی ہے بھائی، جس کو بھائی بناتا ہے تو اس سے مشورے پہ چلتا ہے نا. جی سر. جی بالکل ٹھیک. تو جس کا شیطان بھائی ہوگا وہ اس کو یہی مشورہ دے گا، کیونکہ اس کو جہنم میں لے جانا ہے. وہ کھلا دشمن ہے کہ ذرا اڑا لے، موقع ہے، بیٹے کی شادی ہے، نہیں ملتا تو قرض لے لو، وغیرہ وغیرہ. تو بھائی اس لیے کہا کہ وہ شیطان جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کو اپنا بھائی سمجھ کے اس کے پیچھے چلتا ہے، حالانکہ شیطان اس کا عدو و مبین ہے، کھلا دشمن ہے. یہ ہے اس کا مطلب. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. اور فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس کو ذرا کھولیں بلا، کیسے انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے؟ سر انسان بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اپنے نعمتوں کو فضول میں اڑائے گا تو وہ پھر ناشکرا ہی ہوگا. ہائے ہائے. اپنے غریب تکبر کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو چیزیں آپ کہتے ہیں نا یہ بالکل اس کے وضاحت کے لیے فٹ نہیں بیٹھتی. شیطان اس لیے اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں رہ رہا تھا، حالانکہ فرشتے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. جو قریب ترین مخلوق ہے اللہ کی وہ اللہ کے فرشتے ہیں. اور یہ شیطان ان فرشتوں کے ساتھ تھا جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا، تو اتنا بدبخت ہے کہ اس نے اسی رب کا جس نے اس کو یہ اتنی بڑی پوزیشن دے دی تھی اس کے حکم کے خلاف، اور پھر دلیل یہ دیتا ہے کہ میں تو سپیریئر ہوں، یہ مجھ سے بہت گھٹیا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. یہ ہے اس کی ناشکری کہ اس رب کا جس نے اس کو اتنی بڑی اعزاز بخشا تھا اسی کی ناشکری پہ لگ گیا. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر آ گئی ہے. جزاک اللہ خیر. سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو. آپ نے دیکھا کہ مبذرین جو ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی، کہ شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور وہ ان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ جہنم میں. اور قیامت کے دن بلا پتہ کیا شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ سے، جب وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو مجھے شیطان نے گمراہ کیا، تو شیطان کیا کہے گا؟ وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ. میں نے مجھے تو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. آپ ٹھیک ٹھیک جواب دیں. شیطان اس دن یہ کہے گا کہ میں نے تو، میرا کیا قصور ہے، میرا اس پہ زور تو نہیں تھا، بس میں نے دعوت دی، اس نے قبول کر لی. اللہ نے جو اس کو اختیار دیا تھا نا کہ چاہے تو نیک بنو چاہے برے بنو، اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کر اس نے میرے جو میں اس کا دشمن تھا اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اس کی رائے کو مان لیا. اور اللہ رب العالمین جس نے ہدایت کے اتنے بندوبست کیے اس کو اس نے ٹھکرا دیا. اب بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، اب اوپر جب بات چل رہی تھی نا کہ آپ رشتہ داروں کو ان کے حقوق دیں، مسکین کو، غریبوں کو، یتیموں کو، اب اسی کے بارے میں آیت 28 آ رہی ہے. یہاں آپ نے لکھا ہے نا، یہ 27 آیت کے ساتھ لکھ لیں فرقان کی 67، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ اس
आयत की जो 26-27 है उसके साथ अगर मैं फुरकान की 67 पढ़ूंगा 67 तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। अब आ जाइए आयत 28। बोला मेरे साथ जाना है इसमें। अच्छा, जरा अपने माइक बंद रखें प्लीज। सरफराज साहब आपका माइक खुला है। अच्छा जी। अच्छा, आप बड़े गौर से सुने आयत 28। व इम्मा तुरिदन अन्हुम, अगर तुमने एराज करना हो इनसे, इनसे मुराद क्या है? हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों से। लोग आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं, वो आपके पास आते हैं, लेकिन अब आपके पास माल नहीं है, आप उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद मुश्किलात में हैं। तो अगर आपने उनसे एराज करना हो, उनसे कतराना हो इन हालात में जिसमें आप मजबूर हैं, सुने क्या रवैया होना चाहिए, रब ने किस तरह रहनुमाई की है। वइम्मा तुरिदन्न अन्हुम इब्तिगा रहमत मिन रब्बिक, और तू इनकार किस वजह से कर रहा है? कि तू अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखते हो, कि तुम्हें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये 1-2 महीने की बात है, मुझे फलां जगह से पैसे आएंगे तो मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप उनसे एक मुद्दत तक के लिए कतराना चाहते हैं तो फिर क्या करें? फकुल लहुमा कौलम मैसूरा, तो फिर उन्हें नरम जवाब दे दो, उनसे बड़े प्यार से कहो कि मैं इस वक्त इस हाल में नहीं हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द वो वक्त आएगा कि मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का लफ्ज़ ज़रूर कहें उनसे बड़ी नरमी से, ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो और आप उनसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनसे जो है वो मामला करें। तो अगर तुम्हें यकीन हो इंशाअल्लाह कि तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे और तुम उनकी मदद कर सकोगे, तो इससे दिलदारी और हमदर्दी की बात करो और आइंदा के लिए अच्छे वादे के साथ इनको रुखसत कर दो। ये है इसका मफहूम कि उनसे बेहतरीन तरीके से फकुल लहुम कौलम मैसूरा। बात समझ आ गई आपको? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वही जो बात मैं आपसे कह रहा था ना कि अल्लाह खर्च कैसे करना चाहिए, आयत 29 आ गई। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक, अपने हाथ गर्दन से बांध ना रखो। क्या मतलब है? खर्च करो ही नहीं, बखील और हद दर्जे का बुखल करो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा बंदे मत बनो जो बुखल की इंतहा करे। नंबर 2, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और उसको बिल्कुल खुला ही भी ना छोड़ दो। यहाँ खुला छोड़ देने से मुराद क्या है? कि खर्च अंधाधुंध करो, ना तो कंजूसी करो, बुखल करो, और ना पैसे को उड़ाओ। इसलिए कि फक्तक उदमल मुमम महसूरा, तू मुलामत ज़दा और आजिज बन के रह जाएगा दोनों हालतों में, बुखल करेगा तो और अगर फजूल खर्ची करेगा तो मतलब क्या हुआ? बड़े गौर से समझें कि अपने हाथ बिल्कुल ही खुले हुए ना छोड़ो, और बिल आखिर इसका नतीजा ये सामने आएगा कि दूसरों के हकूक के मामले में सजा और मुलामत भी ठहरोगे और अदाए हकूक से कासर दरमानदा होकर रह जाओगे। कि अदाए हुकूक जो आपको करना था वो आपने नहीं किया, तो इस वजह से आप पर मलामत की हो जाएगी। तो अल्लाह के अहकामात की हिकमतें देखें, उसके फवायद देखें, उसके ना करने के नुकसानात देखें, तो इंसान को समझ आती है कि ये अल्लाह कितना करीम है मेरा रब, कि उसने मुझे वो अहकामात दिए हैं जो मेरे लिए और मेरे माशरे के लिए, मेरे साथियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिस्कीनों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई बात आयत नंबर 29 के बारे में?
सर ये जो आयत है ना यहाँ से, वाला तब सुतहा कुल्लल बस्ती, ये जरा थोड़ा सा एक दफा प्लीज इसकी जो है ये एंड तक कर दें। अच्छा जी, इसका सुने बड़े गौर से। हाथों को खुला छोड़ देने का मतलब क्या है कि खर्च पे खर्च करता चला जा रहा आदमी, सोचता भी नहीं है। तो अल्लाह ने जो दौलत दी है, क्या उसको इसी तरह उड़ा देना चाहिए? वो तो अल्लाह की अमानत है हमारे पास। हर एक एक पैसे के खर्च के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं कि तुम्हें जब भी खर्च करो, ना तो बुखल करो कि जहां बच्चों की जरूरियात हैं उसको भी पैसे से इतना प्यार है कि उसको खर्च ही नहीं करे, ये बुखल है। और कुल्लल बस्त के हाथों को खुला छोड़ देना कि हर जगह हर तरफ खर्च करते रहना, बिला वजह खर्च करते रहना, इसराफ और तबजीर दोनों करते रहना। जब ये तुम करोगे तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? जब दूसरों के हकूक पूरे नहीं करोगे तो वो बेचारे आपको सिवाय मुलामत के क्या कर सकते हैं? और फिर आजिज इसलिए कि तुमने अपने माल को उड़ा दिया और वो माल अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम आजिज हो रह गए कि तुम दूसरों के हकूक पूरे करो। लिहाजा अल्लाह ताला साफ फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें मैं माल दूं, उसको ना तो बखील बनो और ना इसराफ और तबजीर से काम लो, बल्कि उसको अमानत समझ के ठीक ठीक खर्च करो। अब बात क्लियर है? जी सर, जजाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, अब आ जाइए आगे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत और अपनी पॉलिसी बता रहे हैं। वो क्या है? इन रब्बक यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क में फराखी दे देता है। आप देखते हैं अजीब लोगों का मामला है। हमें यकीन माने, जब हम मुड़ के देखते हैं ना, हर फर्द, मैं अपनी जिंदगी को जब देखता हूँ मैं हैरान होता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने मुझे, मैंने किस तरह अमेरिका में पढ़ लिया, किस तरह मल्टीनेशनल की नौकरी करके डॉलरों में मुझे तनख्वाहें मिली। मैं इस काबिल हरगिज नहीं था। ये उस रब का करम है सरासर कि उसने ये सारे मौके मेरे लिए खोले रखे। और रिज्क का मामला सरासर उसका है। आप में से हर एक ये समझ सकता है, अपने हालात को पूरी तरह बगौर हकीकत पसंदाना नजर से देखे कि मेरे पास जो कुछ है या जो कुछ खोया है मैंने, वो सब उसके हुक्म से हुआ है। तो पहली बात कि इन रब्बक यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, और तंग भी जिसका चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। फराखी और तंगी दोनों उस अल्लाह के ताला के हाथ में है। अच्छा, फराखी अल्लाह ताला क्यों देता है भला? एक लफ्ज में बताइए। फराखी, आजमाइश के लिए सर। आजमाइश। शुक्र शुक्र। फराखी इसलिए मिलती है कि वो शुक्र करता है या नहीं। आजमाइश तो पूरी जिंदगी है, माल भी आजमाइश है। और माल में आजमाइश इस तरह कि क्या वो शुक्र, जब फराखी तो शुक्र करता है या नहीं, और जब यकदर तंगी करता है तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता है ये बंदा सब्र करता है या नहीं। अगर वो शुक्र करता है फराखी में, उसकी तरबियत होती है और अल्लाह ताला उसको ज्यादा देता है। ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम। और अगर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ तंगी में सब्र करता है तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इन अल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। ये है रब के कमालात। और फिर बात, बंदा नाहीद अख्तर का देखे माइक लगातार खुला हुआ है, नहीं सुन रहे हैं ये लोग ना। अजैब, ये माइक बंद करो यार। बंद कर दिया? अच्छा, अब हमने बंद कर दिए। तो आपने अच्छी तरह समझ लिया कि जो कुछ रिस्क हमारे पास है
صلاحیتیں، مال، اولاد، کوٹھیاں، کاریں، جو کچھ ہے، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ آزمائش ہے ہماری، یہ سہولیات ہماری آزمائش ہیں، کس حال میں کہ ہم شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک بات مت بھولیں، یہ مال حلال ہونا چاہیے، یہ جائز طریقوں سے کمایا ہوا ہونا چاہیے۔ حرام مال اللہ کے ہاں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو حلال طریقوں سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے، اور جو حرام طریقوں سے، تو دنیا، کیونکہ آخرت یہ دنیا آزمائش ہے، تو جو جس کو چاہتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بات کو پوری طرح سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صفت اگر ہمارے سامنے رہے نا، تو نہ ہم حلال و حرام کو چھوڑیں، ہم اس کی پوری طرح پاسداری کریں۔ وہ کیا ہے؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اب یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہمارے ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ہمیں خوب واقف ہے، کس سے؟ وہ ہماری بارے میں باخبر بھی ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ تو آیت 30 کا جو مفہوم ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، اور یہ بندے کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ یہ اس کے پاس امانت ہے۔ اور تیسری بات، اگر اللہ تعالیٰ نے حلال مال میں برکت دی ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر تنگی آ گئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں انسان صبر کرے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت نمبر 30 کے بارے میں؟ سر جی یہ سوال ہے جی کہ خرچ کرنے کے بارے میں، کہ جیسے ہم بہت زیادہ مال بھی اور وہ خرچ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد جاتے ہوئے دنیا سے بہت سا مال چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کا حساب کس کا ہوگا؟ سخت ہوگا حساب؟ نہیں 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 نہیں، سنیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ نے اس میں پوری طرح حلال طریقے سے کمایا، جائز کمایا، اور اس میں سے جائز سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کیے۔ آپ ایسا مالدار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب یہاں آپ نے یقیناً حدیث پڑھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا آئے، انہوں نے کہا، اے اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو امیر بنایا، وہ حقوق ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہم پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ تو گویا ایسا شخص کتنا قابل رشک ہے کہ جس کو اللہ نے حلال پاک مال دیا، وہ خرچ کرتا ہے۔ اب وہ جتنا وہ چھوڑ کے جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ پورے حقوق پورے کرتا ہے، جو چھوڑ کے جاتا ہے حلال مال، وہ اس کی اولاد کے کام آتا ہے، اور وہ ایسا ورثہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی اولاد بھی، کیونکہ اس نے ماں باپ کو دیکھا ہے، تو وہ اولاد بھی باذن اللہ نیک ہوگی۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر جی، الحمدللہ۔ اچھا، آپ دیکھیں، وہ جو وہاں کہا گیا نا کہ برائیوں سے منع کیا گیا ہے، اور وَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تو منکر کی مثال آ گئی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو غربت یا مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ آپ ذرا یہاں رک جائیے اور آپ اس کو دیکھیے۔ اس وقت عرب اپنی بچیوں کو کیوں زندہ درگور کر دیتے تھے؟ وہ بدبخت یہ کہتے تھے، یہ کون سی کماتی ہیں جی، لڑکا ہوگا تو یہ تو کمائے گا، یہ لڑکی جو ہے یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہوگی۔ تو اس بدبختی کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا عمل تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ میں نے بتا دی آپ کو، اور اس کا جواب کیا ہے بھلا؟ کیا ہے اس کا جواب؟
नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाह अकबर, क्या खूब बात कही है कुरान ने आगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नख्नु नर्जुकुहुम, ये बदबख्तो तुम्हें रिज़्क कौन देता है और इनको रिज़्क कौन देता है? ये अल्लाह देता है। ये बात क्यों भूल जाते हो? क्या पता इन बच्चियों की वजह से अल्लाह ने आपको रिज़्क में फरावानी दी है। कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला ने फरमाई है। तो औलाद आज भी देख लें, ये जो इसके नाम पर बच्चे दो ही अच्छे, और जब वो मर जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आती है, मौत हो जाती है, तो वो तरसते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे कहाँ से लाएं। और जो कसरत से नेक औलादें होती हैं, वो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे का बायस बनती हैं। वो दुनिया में नेकियों की बहार ले आती हैं। तो ये है मोमिन का काम। फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत और मुफलिसी के अंदेशे से अपनी औलादों को कत्ल ना करो। क्यों? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम इनको भी रिज़्क देते हैं और तुम्हें भी। इन कत्लहुम कान खित्तन कबीरा, हकीकत यह है कि इनका कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है। कितना बड़ा जुर्म है भला? जल्दी बताएं। सर गुनाह कबीरा है। इतनी बात, आपकी बात ठीक है। कुरान कहता है जिसने एक जान को कत्ल किया, गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। और ये इतना बुरा फेल है कि क़यामत के दिन, बड़े गौर से सुने, अल्लाह ताला मुंह भी नहीं लगाएगा उन वालिदैन को, उनकी बात भी नहीं सुनेगा। उस बच्ची मजलूम से पूछेगा कि किस गुनाह में कत्ल की गई हो तुम। जरा गौर करें, आखिरत में कितना बड़ा जुर्म होगा। इंसान कैसे अल्लाह ताला को फेस करेगा? कभी सोचा है आपने? इतनी बात जो इन कत्लहुम कान खित्तन कबीरा, हकीकत यह है कि उनका कत्ल एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये है वो जुर्म, ये है उसकी शनाइयत। कोई सवाल, कोई चीज? आयत 31 तक वहां आयत 90 जो है, कहा हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है तन्हानिल फहशा, फहशा की सबसे जो बुरी फहाशी की चीज है वो क्या है भला? क्या है? बेहयाई सच। जिना, जिना, उसका आगे जिक्र आ रहा है जो कल हम करेंगे। फहाशी की सबसे बदतरीन मिसाल जो है वो ये गंदगी है। और इसका अल्लाह ताला ने किस कदर ये बुरी चीज है कि माशरा, आप तो जर्मनी में रह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये नस्लें जो इस तरह पैदा होती हैं वो कितनी फसाद फैलाती हैं दुनिया में। बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल 100% यही मैं कुछ। आपको एक मिसाल देता हूं, सुने गौर से। अफगानिस्तान में क्यों शिकस्त हुई अमेरिका को? क्यों शिकस्त हुई है? भाई वसाइल उसके पास, मैन पावर उसके पास, सारे बदबख्त मुसलमान मुल्क के हुक्मरान उसके साथ, और फिर उसके बाद आप देखें नेटो, पता नहीं कौन कौन, वो क्यों नाकाम हुआ है? सर ये जो अमेरिकन थे ये ज्यादातर ये इसी का नतीजा थे, जिना का। बिल्कुल, वो हरामी औलादें थी जी बिल्कुल सही कहा है और डॉक्टर साहब। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी मुल्क से। उनकी एक एक किट पर जो उनको दी जाती थी, और उसमें पता है क्या होता था? एक अहम चीज क्या होती थी? ये पैम्पर्स होते थे। पैम्पर्स होते थे, क्योंकि वो बदबख्त इतने डरते थे मुजाहिदीन से। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अल्लाह ने इस कल मैं पढ़ूंगा और आपके सामने कि अल्लाह ताला ने उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जो इस कभी फेल के करने के लिए सोच सकता है इंसान। सर अभी मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था कि ये जितने भी इन वॉर्स में इस्तेमाल हुए हैं अमेरिकी फौजी, तो इनको इतने नफसियाती मसाइल थे और ये अब सारे के सारे होमलेस भी हैं।
देखें जो बोर्ड्स में पढ़े हुए होते हैं आप तो। जिन चीज़ों से रब ने मना किया है ना, ज़रा अब उनकी हिकमतों का अंदाज़ा लगाएं कि ये रब के अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी माशरे को कितना तबाह बर्बाद कर देती है। ये जो मगरब में देखें ना, कुछ चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, और कुरान का तालिब इल्म था तो मैं समझ रहा था कि रब ने जो अहकामात दिए हैं वो कितने अदल इंसाफ और हिकमत पर मबनी है। ये वालिदैन जो बच्चियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में डेटिंग के लिए भेज देते हैं, ये किस कदर बुरा फेल है। इसके असरात अगर आप कुरान समझ के फिर देखें ना कि इसके असरात माशरे को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला की हिकमतें समझ आती हैं। तो इंशाअल्लाह कल इस पे बात होगी कि ये आयत नंबर 32 जो है कि ये गंदा काम और उसके जी सर, मुहर्रमात की क्यों ममानियत की है अल्लाह ताला ने। इंशाल्लाह। कोई सवाल जो अब तक हमने पढ़ा है सूरा बनी इसराइल का, अब जरूर सवाल करें। अगर कोई सवाल नहीं है तो इंशाअल्लाह कल हम आगे आयत 32 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको जो हमने पढ़ा है सुना है उसको कबूल फरमाए और उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन सर, हम लोगों के औलादों को भी, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हदायत की और अमल की तौफीक दे परवरदिगार। आमीन आमीन। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अल्लाह पाक रहम सब करे। अगर कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, तो इंशाल्लाह कल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम अ- सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं अपना नंबर एंटर करवाना चाह रही हूँ इसमें ग्रुप में। मैं असल में मेरे पास लिंक था, मैं उसके मेरी बहन ने मुझे दिया था, तो मैं उसकी वजह से सुन रही थी आपका ये सारे लेक्चर्स मैंने सुने हैं, मगर मुझे सारी जो आप नोट्स वगैरह दे रहे हैं ना वो मेरे तक नहीं पहुंच रहे। चले आप तो मुझे नंबर लिखवा दें। जी 0332 0332 932 932 1096। 1096। नाहिद हमीद साहिबा जी। जी हम सर। मैं अभी आपका नाम भी एंटर करवा देता हूँ और इंशाल्लाह जज़ा जो चंद पहले हैं वो हम भेज देते हैं आपको। जज़ाकल्लाह सर। भैया बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजैब एक मिनट आओ। अब्दुलरहमान ये स्पीकर लॉक कहाँ से होगा? स्पीकर कहाँ से बंद होगा? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। बेटा एक मिनट ये ऑफ करें, काम ही नहीं कर। सेल तो नहीं उसमें। पहले भी